بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و حاضرین، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا دوسرا عشرہ عالم اسلام میں جاری ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اس مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ باعث مغفرت ہے۔ اس دوسرے عشرے میں اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش، ہر تمنا پوری ہوگی، اور جس نے بھی یہ عمل کیا وہ خالی کبھی نہیں لوٹے گا۔ معزز ناظرین و حاضرین، اس خاص عشرے میں استغفار کا ورد کثرت کے ساتھ کریں تاکہ اپنی اپنی مغفرت کرا سکیں، اور جن کے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، اڑوس پڑوس جو کوئی بھی فوت ہو چکا ہے تو اس خاص عشرے میں استغفار کا ورد کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے ان تمام لوگوں کے لیے دعا مانگیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی جلد ان کی بھی مغفرت فرما دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ نجات ہے۔ ہمارا آج کا خاص عمل رمضان المبارک کے دوسرے عشرے باعث مغفرت کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو یہ دعا عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی، آپ کی ہر پریشانی دور ہوگی، ہر غم سے نجات مل جائے گی، اور دنیا کی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہوگی جس کا آپ کو ڈاکٹر لا علاج کر چکے ہوں اور اس عمل کے بعد آپ کو شفا نصیب نہ ہو۔ ناظرین و حاضرین، اگر آپ تنگ دست ہیں، بیمار پرست ہیں، غم زدہ ہیں، تمام مایوسیوں کا شکار ہیں اور وظائف کر کر کے تھک ہار کر بیٹھ کے ہیں، اللہ کے خوف سے آنسو بہہ رہے ہیں لیکن کوئی دعا، کوئی وظیفہ عمل نہیں کر رہا، تو اس خاص عشرے میں، باعث مغفرت والے عشرے میں یہ خاص عمل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل میں اس قدر طاقت ہوگی کہ آپ کے اگر سمندر کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو مٹا ڈالے گا، اور آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ ناظرین، اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں طاقت اس قدر ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ تو آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ آپ کی کثرت کے ساتھ توبہ، استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے اگر آپ نہایت ہی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے رب کے حضور التجا کریں گے، اللہ کے حضور گڑ گڑا کر، اپنے آنسوؤں کو بہا کر، کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کر کے اس سے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی ہر دعا پوری ہوگی، ہر حاجت انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ رمضان کے دوسرے عشرے میں یہ عمل کر کے جھولیاں بھر لو، رحمتوں کے خزانے لوٹ لو، نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ خاص وظیفہ آپ کی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ تنگ دست ہے تو یہ خاص عمل سچے دل کے ساتھ کر لیں اور رزق کے یہ دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیبی خزانوں سے رزق عطا فرمائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے بہت ہی جلد چھٹکارا مل جائے گا، اور اس خاص عمل کے صدقے گھر میں اس قدر برکت ہوگی کہ اگر گھر کی آمدن کے لیے ایک مرد کی تنخواہ ہے تو انشاءاللہ وہ 11 سے 12 آدمی بھی گھر بیٹھے کھا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس میں اس قدر برکت اور ترقی ہوگی۔ ناظرین و حاضرین، بڑھتے ہیں عمل کی جانب۔ سب سے پہلے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر
درمیان میں اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مبارک کو پڑھنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ اس کو 313 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینا ہے اور اپنے لیے دعا مانگنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کے اس ورد کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھ کر اس کے بعد اپنے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے آنسوؤں کو بہا کر عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا رب غفور الرحیم ہے، وہ بہت ہی جلد رحمتوں کے خزانے آپ کی جھولیوں میں ڈال دے گا، آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر بیماری سے چھٹکارا پالو گے اور تمام تنگ دستیوں سے مکمل طور پر نجات مل جائے گی۔ آپ لینے کی بجائے انشاءاللہ اپنے رزق میں سے تقسیم کریں گے، دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ یہ خاص وظیفہ کر لیتے ہیں اور یہ وظیفہ روزانہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ دوسرا عشرہ باعث مغفرت میں کسی بھی دن یا کسی بھی رات عشاء کی نماز کے بعد 313 مرتبہ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ ایک رات میں پڑھنا ہی آپ کے لیے اتنا فائدہ مند ہوگا کہ آپ کے گھروں سے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں بھاگ نکلیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس خاص اور مختصر عمل پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر کے دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا عاشق رسول بنا کر دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پنجگانہ کا عادی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کا اسی طرح شرف بخشے جیسے رمضان کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے، یہ بابرکت گھڑیاں جا رہی ہیں، دن رات ہم اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام عمر اسی طرح نماز، روزے اور اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے رزق میں بے پناہ برکات فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔